قرب خدا حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد سے محبت کرو۔ پتہ کیا چلا کہ اگر آپ محمد سے محبت کرتے ہیں تو کیسے محبت کریں؟ اگر انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر کام کو پسند کرتا ہے، اس کی ہر گفتار و کردار کو پسند کرتا ہے، اس کی ہر قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اپنے محبوب کے ہر قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے محبوب کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، قرب خدا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ محبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ نبی پر درود پڑھنا۔ محبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ نبی کو خوش کرنے کے لیے نبی پر درود پڑھنا ہوگا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے شریعت نے یہ حکم نہیں دیا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے شریعت نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے گھر کی کام کروائے۔ شریعت نے مرد کو یہ حکم نہیں دیا کہ اپنی بیوی سے گھر کی کام کروائے، کپڑا کھچوائے، کھانا بنوائے، لیکن عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ شوہر کو خوش رکھے۔ تو وہ عورت شوہر کو خوش کیسے رکھے گی؟ شوہر کو خوش رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جب تک نہ وہ شوہر کی کپڑا بھولے گا، وہ شوہر کی ہر کام نہ کرے گی تو شوہر اس سے کیسے خوش ہوگا؟ شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ کسی کی بیٹی کو لاؤ گھر میں نوکرانی بنا کے رکھو۔ شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ کسی کی بیٹی سے گھر کی کام کرواؤ، لیکن شریعت نے یہ بھی عورت پر حکم دیا ہے کہ وہ شوہر کو خوش رکھے۔ تو شوہر کو خوش رکھنے سے مراد یہ ہے کہ شوہر کی کپڑا دھل دے، شوہر کی کام کر دے تو شوہر اس سے خوش ہوگا۔ جب تک کوئی انسان کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کا کوئی کام نہ کر دے تو انسان اس سے خوش نہیں ہوتا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کا محتاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ ہم محتاج ہیں۔ ہم مانگتا ہے، نبی داتا ہے۔ ہم مانگتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کے دروازے پر جائے کچھ مانگنے کے لیے، کوئی فقیر کسی سخی کے دروازے پر جائے تو پہلے اس کے اولادوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ کوئی فقیر کسی سخی کے دروازے پر جائے تو اس کے جان و مال کی سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ تب وہ سخی اس فقیر سے خوش ہو کر اس فقیر کو کچھ پیسے دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، جشن عید میلاد النبی۔ جب کوئی فقیر کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ سخی خوش ہو کر کے اس فقیر کو کچھ پیسے دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اگر ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے کچھ مانگنے آؤ تو میرے نبی پر درود بھیجتے ہوئے آؤ، تمہاری دعا رد نہ کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے کچھ مانگو تو میرے محبوب پر درود بھیجو۔ درود کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ درود پڑھنے سے انسان کے دل کی موئل صاف ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ انسان اگر ایک بار درود پڑھ لے تو اس کے 10 گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے 10 درجات کو بھی بلند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہے۔ انسان اگر ایک بار درود پڑھ لے تو اس کے 10 گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجمع میں سے ایک صحابہ کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، یا حبیبی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یا رسول اللہ، جب حضرت آدم علیہ السلام آئے اس کے بعد اور نبی آئے اور انبیاء آئے
تو اپنے قوم کی ہدایت کے لیے، ہر قوم کی ہدایت کے لیے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، ہر قوم کی ہدایت انبیاء نے کی۔ اب آپ آخری نبی آ چکے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ کے بعد جو انسان ہوگا اس کی ہدایت کون کرے گا؟ اس کی ہدایت کون کرے گا؟ جب آپ آخری نبی آ چکے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنی، تو دنیا میں جو انسان آئیں گے اس کی ہدایت کون کرے گا؟ اس کو سیدھی راستہ کون دکھائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور میرے بعد کل قیامت تک علماء قوم کی ہدایت کرے گا، علماء قوم کی ہدایت کرے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء قوم کی ہدایت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں علماء قوم کی ہدایت کرے گا، لیکن ابھی دیکھا جائے قوم کی ہدایت نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی انسان علماء بن جائے، پڑھ کے آئے، تو قوم کو چاہیے کہ اس کی عزت کرے، اس کی تعظیم کرے۔ کوئی عالمیت کی دستار لے کر آئے، کوئی فضیلت کی، کوئی حافظ کی، تو قوم کو چاہیے کہ اس کی عزت کرے، تعظیم کرے۔ لیکن ابھی دیکھا جائے قوم میں ایسا، انسانوں کے دماغ میں ایسا کیڑا پھیل چکا ہے کہ اگر کوئی علماء، کوئی عالمیت کے دستار لے کر آئے، کوئی فضیلت کے دستار لے کر آئے، کوئی مصباحی بن کر آئے، کوئی مصباحی بن کر آئے، کوئی مفتی بن کر آئے، کوئی حافظ بن کر آئے، تو قوم کے بزرگوں اور جوانوں کے دماغوں میں ایسے کیڑے پھیل چکے ہیں